ठहर जाओ, ये चंद लम्हे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ, ये वो घड़ियां हैं जब आसमान के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं। इसको किसी सूरत भी अपने हाथ से ना जाने देना। जो मेरी बहनें रिज़्क की वजह से तंग हैं, जादू जिन्नात नजरे बद का शिकार हैं, घर में घरेलू नचाकियां हैं, उनके बेटे जवान घरों में बेरोजगार बैठे हैं, जिनके घरों के चूल्हे रिज़्क की तंगी की वजह से ठंडे पड़ गए हैं, जिनकी जवान बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं, और जिनके जवान बेटे डिग्रियों के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो माँ बाप जिनकी बेटियों के नसीब अभी तक नहीं खुल रहे। जादू, नजरे बद, बंदिश या किसी किस्म का कोई भी ऐसा मसला है जो आपका अभी तक हल नहीं हो रहा। आज 12 रमजानुल मुबारक पीर के दिन का मैं आपको ऐसा ताकतवर अमल बताने लगा हूं जिसको करने के बाद आपकी तकदीर बदलने वाली है। लोग कहते हैं जादू सच है, मैं कहता हूं अल्लाह की कलाम सबसे बड़ा सच है। क्या आप ये चीज भूल गए हैं कि आपका रब कुन फयाकून का मालिक है? अगले 4 मिनट में वो पर्दे उठने वाले हैं जो आपकी कामयाबी के दरमियान हाइल हैं। आपके तमाम मामलात इंशाअल्लाह आज 12 रमजान पीर के दिन हल होने वाले हैं। अगर आप ये 4 मिनट जाया कर देंगे वीडियो के तो शायद आपकी जिंदगी का ये बड़ा मौका आप अपने हाथ से गवा दें। तो क्या आप तैयार हैं इस मुजज़े के लिए जो आपके घर की बंदिश को जलाकर राख कर देगी? आज का ये ताकतवर वजीफा अपने रब को मनाने के लिए और अपने रब करीम से अपने तमाम मामलात हल करवाने के लिए, जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। तो मेरी वो प्यारी बहनें और प्यारे भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो। जहां जहां पर भी आपको किसी किस्म का कोई भी मसला है, आज का बाबरकत अमल बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको बेशुमार फायदे हासिल होंगे। ये वो दिन है जब अल्लाह की रहमत बादलों की तरह टूट टूट कर बरसती है, जब मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, क्योंकि आज रमजानुल मुबारक का वो दिन आ गया है जिसके बारे में बुजुर्ग कहते हैं कि जिसने इस दिन में मांग लिया उसकी तकदीरें बदल दी जाती हैं। अल्लाह पाक ने आपको ये मौका दिया है, इसको किसी सूरत भी ना गवाइएगा। अगर आज आपने इस मौके को हाथ से गवा दिया तो फिर पूरा साल रो रो कर मांगते रहेंगे। वो लम्हा, वो रहमतों की घड़ियां हैं जो जमीन पर उतर रही हैं। आज वो घड़ियां हैं जो बंद नसीब खोलती हैं, और आज हफ्ते का दिन जो रूहानी इतबार से दुआ की चाबी कहलाता है। ये बात दिल में बिठा ले कि आज अगर आपने ये वक्त जाया कर दिया तो फिर ये घड़ियां अगले 355 दिन के बाद वापस आएंगी, और पता नहीं अगले साल रमजानुल मुबारक में मैं या आप होंगे या नहीं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उदास ना हो। आज का ये अमल बताएगी तरतीब के मुताबिक कर लें। अगर आप रिज़्क की तंगी का शिकार हैं, आपके नसीब बंद हैं, रिश्ते में रुकावटें हैं, मोहब्बत में रुकावटें हैं, पसंद की शादी नहीं हो रही, नजरे बद है, मोहब्बत में रुकावट है, बंदिश है, जादू जिन्नात, किसी किस्म की कोई बेसुकूनी है, सब कुछ आज बदलने वाला है। आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि आप खुद ब खुद हैरान हो जाएंगे ये क्या हुआ। आज का ये वजीफा इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि इसकी 3 बड़ी कबूलियत की वजूहात हैं जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। इस वजीफे को करने से आपके रिज़्क के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, रुका हुआ रोजगार चल पड़ेगा, किसी किस्म की कोई भी बंदिश होगी तो वो टूट जाएगी, रिश्तों की रुकावटें हैं तो वो खत्म हो जाएंगी, मोहब्बत में फासले हैं तो वो कम हो जाएंगे, शादियां होने में रुकावटें हैं तो वो खत्म हो जाएंगी, घर में बेसुकूनी है तो बेसुकूनी का खात्मा हो जाएगा, कर्ज की तंगी है, घरेलू नाचाकियां हैं, किसी किस्म के मामलात में नाकामियां हैं तो अल्लाह पाक कामयाबियां अता फरमाएगा। वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो बेरोजगार हैं वो आज इस अमल को कर लें। वो मेरी बहनें जो घरेलू नाचाकियों की वजह से परेशान है वो आज इस अमल को कर लें। किसी सूरत भी इसको जाया ना कीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये मौका आपको फिर 355 दिन के बाद मिलेगा। ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसको किसी सूरत भी जाया ना कीजिएगा। इस अमल को बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक कर लीजिएगा। अब इस अमल को करना कैसे है, इस अमल का तरीकाकार क्या है, इससे पहले मेरे साथ आज दिन की खसूसी इज्तिमाही दुआ में मेरी जिन जिन बहन भाइयों ने हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, उन सब के लिए आज सबसे पहले अशरा रहमत के इख्तिताम की खसूसी दुआ और सारी उम्मत मुस्लिमा और जिन जिन्होंने मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा उन सब के लिए आज खसूसी दुआ की जा रही है। पहले मेरे साथ इस दुआ में शामिल होकर खामोशी से आमीन बोलिएगा। उसके बाद मैं आपको अमल का तरीकाकार बताऊंगा, उसको बताएगी तरतीब के मुताबिक कर लीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब पर इस रहमत नाजिल फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ए अल्लाह, आज हम तेरे सामने झुके हैं अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने गुनाहों के साथ हम सब तेरी बारगाह में खड़े हैं। ए अल्लाह, जिस
جس کے بھی راستے بند ہیں اس کے راستے کھول دے، جس کا رزق رکا ہوا ہے اس کے رزق میں برکت نازل فرما دے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ جس کی شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ پاک اس کی رکاوٹوں کو آج کے دن کے صدقے ختم کر دے۔ اے اللہ جو محبت میں بکھرے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں دوبارہ سے ملا دے۔ اے اللہ جو نظر بد کا شکار ہے ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بے سکونیاں ہیں ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ آج کا دن ہماری تقدیریں بدلنے والا بہترین دن بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے بند دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی روشنی عطا فرما، اے اللہ ایسا سکون عطا فرما جس کے بعد ہم کبھی پریشان نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو والدین بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کو تندرست فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں سے اپنے والدین کی بیماریاں دیکھی نہیں جاتی، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین بوڑھے ہیں جو بیمار ہیں انہیں تندرست فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ، یا اللہ ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ جو والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول نازل فرما۔ یا اللہ ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت نازل فرما۔ یا اللہ جو بھی میرا عزیز و کار اس ویڈیو کو دیکھنے والے کا عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے یا اللہ اس وقت وہ اس قبر میں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اس حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے انسان سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ یا اللہ وہ شخص بڑا بے بس ہوتا ہے جو قبر کے اندر ہوتا ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عزیز و کار جتنے بھی میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کا جو بھی پیارا اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے اور قبر میں بڑا بے بس ہے، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو اس وقت زیر زمین ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن کے والدین مرحوم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو ہزار ہزار جنتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت کر دے۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و کار ہمارے بڑے بزرگ آپ کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجی اکرام صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ نبی صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ راکب ثاقب صاحب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ وسیر صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ایمان اللہ بھائی کی قبر کو روشن کر دے، منور سلطانہ کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ غلام حسین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماسٹر محمد سلیم قریشی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ بلقیس بیگم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ماریہ حسن کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ فرقان بٹی کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان لوگوں نے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے دنیا میں رہتے ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ عارف صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ سعید صاحب کے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی نمازی اس مسجد میں شامل ہیں ان کے والدین آپ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ تیری راہ میں حاضر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یا اللہ ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ یا اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جب کوئی بچہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا ایک درجہ بڑھا دے۔ یا اللہ پاک مزید حدیث صحیح میں بھی سنا ہے پھر والدین کو اطلاع کی جاتی ہے کہ فلاں بچے کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بڑھایا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کی یہ حاجتوں کو پورا کیا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخشا جا رہا ہے، فلاں بچے نے آپ کے لیے دعا کی اس کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے۔ اے اللہ پاک یہ کلام پاک یہ دعا کا تمام حصہ ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم ان کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہیں یا اللہ انہیں ان چیز کی اطلاع دے، یا اللہ انہیں ان چیز کے بارے میں آگاہ کر دے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین بہترین صدقہ جاریہ بنا کر یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام برائیوں سے بچا۔ یا اللہ یہ تمام تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے تمام حاجتیں کر رہے ہیں، یا اللہ تمام دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری تمام مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یا اللہ کسی کی چوکھٹ پر آ کر سوال نہیں کرتے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ آپ کو پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یا اللہ آج سب کی جولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ ان تمام جولیوں کے اندر خیرت کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ بوڑھے بچے بزرگ جوان نوجوان عورتیں بیٹیاں بہنیں جو بھی تیرے سے آس امید لگائی بیٹھی ہیں یا اللہ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ میرے بہت سے ایسے نمازی دوست قریبی احباب جو کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں، کسی بھی حاجات کا شکار ہے، یا اللہ میری جس بہن نے میرے جس بھائی نے مجھے میسج کر کر کے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام جہاں جہاں پر بھی میری جس بچی میرے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کے لیے بتایا، دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات کے لیے بتایا، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر۔ یا اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو آباد کر۔ یا اللہ ان کے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ہیں انہیں دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں ان کو آباد کر دے۔ یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی حاجات کو لے کے کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں، یا اللہ پاک ان کی تنگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں ظلم برداشت کر رہی ہیں یا اللہ ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پھول سے بچوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ ایسی ہدایت عطا کر کہ یہ اس کام سے باز آ جائیں۔ یا اللہ بچوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اے کفر کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو لوگ بچے بچیوں پر ظلم کرتے ہیں ان بچے بچیوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بھائی صرف اور صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے اچھی بچیوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ وہ بچیاں عطا کر جو ان کے نکاح میں بہتر ہوں، یا اللہ ایسے رشتے میسر کر جو ان کے لیے بہتر ہوں۔ یا اللہ بہت سے والدین یا اللہ دعا کی اپیل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا کر۔ یا اللہ جو والدین بچوں کے کسی بھی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ محبت کا معاشرہ بنا، یا اللہ معذرت کا معاشرہ بنا، یا اللہ الفت کا معاشرہ بنا۔ یا اللہ جو لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ میرے بھائی جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔
یا اللہ ایک جان ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بھائیوں میں آپس میں پیار اور اتفاق کے تہار عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں، یا اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہم کسی کے آگے نہیں جاتے، یا اللہ پاک کسی سے نہیں مانگتے، آپ کے در کے علاوہ جائیں تو کہاں جائیں، یا اللہ پاک ہم کس سے مانگیں، یا اللہ کہاں جائیں۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ پاک آج ان دعاؤں کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ پاک ان دعاؤں کے صدقے ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ پاک ان ساتوں آسمانوں کا واسطہ خیر و برکت کا نزول فرما دے، یا اللہ ان جالیوں کی خیر و برکت کر دے، یا اللہ پاک ان جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ بڑی جائز تمنائیں لے کر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کو قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ ہر بندہ ایک ہی دعا کے لیے کہتا ہے، یا اللہ آپ جانتے ہو، یا اللہ آپ بہترین کارساز ہو، یا اللہ تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یا اللہ تجھے ہر بندے کے حالاتوں کا پتہ ہے، بے روزگاری کا عالم ہے، یا اللہ کہنے والے کو سب سننے والے کو یا اللہ رزق عطا کر دے، یا اللہ انہیں کثیر رزق عطا فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ ان کو لکھ پتی بنا، یا اللہ ان کو کروڑ پتی بنا، یا اللہ ان کو ارب پتی بنا، یا اللہ ان کو کروڑوں پتی بنا۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ انہی لاکھوں کروڑوں میں سے انہیں زکوٰۃ نکالنے والا بنا، یا اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ، انہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھ، یا اللہ نیچے والا ہاتھ صرف تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لیے ہو، یا اللہ اپنی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، یا اللہ صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ رزق حلال اتنا عطا کر، یا اللہ پاک ہر وقت یہ زبان تیرا شکر ادا کرتی رہے، یا اللہ اتنا عطا کر کہ حرام کی طرف کبھی سوچنے کا خیال بھی نہ جائے، یا اللہ حرام کے ہر لقمے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر روپے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ہر پیسے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب بھی دنیا سے جائیں، جب بھی جسم ہمارا اس دنیا سے رخصت ہو تو جسم کے اوپر کوئی حرام کے پیسوں کا کپڑا موجود نہ ہو، یا اللہ حرام کی ججی موجود نہ ہو، یا اللہ جسم کے اوپر، یا اللہ اس بدن کے اوپر، یا اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، اس کسی بھی قسم کا ہمارے اوپر کوئی بھی گناہ نہ ہو، یا اللہ پاک کسی کا بھی 1 روپے کا قرض موجود نہ ہو، یا اللہ پاک کسی کا بھی حق ادا کرنے والا نہ ہو، یا اللہ توفیق کی عنایت فرما۔ یا اللہ موت اس وقت تک نہ لینا جب تک ہم تمام قرضوں کو ادا نہ کر دیں۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنے بیٹھنا ہے کوشش کیجئے گا کہ اس عمل کو سحری کے وقت، نماز تہجد کے وقت کریے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت میں اللہ پاک کی ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، صرف وہ چند لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہوتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی مہلت دی ہوتی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے جس بھی مقصد، جس بھی حاجات کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اگر آپ اس کے علاوہ نماز والا درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ وہی پڑھنا ہے، کوئی اور بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیم بہت زیادہ افضل ہے۔ جو سا بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ نے 11 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 بار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یہ 4 لفظ ملا کر آپ نے ایک تسبیح کا دانہ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 111 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق۔ اس کو آپ جب 111 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर वमा अदराक मा लैलतुल कदर लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बी कुल्ली अमरी सलाम या खत्ताम मोतलाइल फजर। इस तरह आपने संजीदगी के साथ ठहर ठहर के सूरत कदर पढ़नी है 41 बार। जल्दबाजी में ये वजीफा नहीं करना और कोशिश कीजिएगा तन्हाई में बैठकर करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इस वजीफे के दौरान किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू ना करें, खामोशी में तन्हाई में बैठकर अल्लाह करीम से आपकी जो भी हाजत है उसको मद्देनजर रखते हुए इस वजीफे को करें। 41 बार सूरत कदर पढ़ने के बाद हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। 2 से 3 मिनट की दुआ मांगे, रो रो कर गिड़गिड़ा कर ऐसी दुआ मांगे कि जैसे बच्चा रो रो के अपने वालिदैन से किसी चीज के लिए फरियाद करता है कि मुझे फलां चीज चाहिए और मुझे लेकर दें। उसके लिए वो किस तरह रोता है वैसे रो रो कर फरियाद करें। जब आपकी ये मुकम्मल हो जाए दुआ, उसके बाद आपने दोबारा से 11 बार वही दुरूद पाक का नजराना पेश करना है जो आपने इस वजीफे के आगाज में पढ़ा था। जब आपका ये मुकम्मल हो जाए उसके बाद अगर आपने ये अमल सहरी के वक्त में किया था तो नमाज फजर की अजान होने तक आपने अस्तगफार की तस्बीह जारी रखनी है। जितना खुला पढ़ सकते हैं पढ़ लें। और अगर आपने सारे दिन में किसी वक्त में किया था, कारोबार में है, दुकान में है, किसी ऐसी जगह पर है जहां पर आप इस वजीफे को तन्हाई में बैठकर नहीं कर सकते, तो कोई भी इसकी कैद नहीं है। जहां आपको मौका मिले, जिस वक्त मिले कर लेना है। अगर आपने दिन के आगाज में किया था तो उसके बाद आपने अफ्तारी तक अस्तगफार की तस्बीह जारी रखनी है। और अगर आपने सहरी के टाइम में किया था तो नमाज फजर तक आपने अस्तगफार की तस्बीह कसरत से पढ़नी है। इंशाअल्लाह ये बाबरकत दिन है, इसको किसी सूरत भी जाया ना कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, और वो जो आपको अभी तक ना मिल सका इस वजीफे की बरकत से, इस अशरा रहमत के आखिरी दिन के सदके वो तमाम चीजें अता फरमाए। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वजीफा रील को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।